دیکھو بچوں، جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے اگر آپ محنت کے ساتھ پڑھو گے، محبت کے ساتھ پڑھو گے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ مجھے 1 ماہ تو ہو گیا یہاں مستقل، 15 تاریخ سے آیا تھا میں، 15 1 مہینہ ہو گیا، اب 15 سے تقریباً آج 26 تاریخ ہے تو 7 8 دن 10 دن اوپر ہو گئے ہیں، 10 دن تقریباً اوپر ہو گئے ہیں، ایسے نا، یہ 26 ہے 4 یہ اور پیچھے یعنی کہ 9 10 دن پورے اوپر ہو گئے ہیں۔ بچوں دیکھو، میری کاوش اور کوشش یہی رہتی ہے کہ بچوں کو تعلیم اچھی سے اچھی دیں، اچھے سے اچھا پڑھائیں، آپ کو سمجھ آئے۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر بچے کو سمجھ آ گئی نا، اگر آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی، آپ کا قرآن ٹھیک ہو گیا تو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن گیا۔ جی آ جائیں، میرے لیے آخرت کا ذریعہ، میرے ماں باپ کے لیے آخرت کا ذریعہ، جو چودھری آصف سلیم گجر صاحب ہیں ان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن گیا، استاد محترم عمران صاحب ہیں ان کی آخرت کا ذریعہ بن گیا، استاد ارشاد صاحب ہیں ان کی آخرت کا ذریعہ بن گیا، اگر آپ کو قرآن پڑھنا صحیح آ گیا۔ اور میری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح تعلیم دیں، صحیح پڑھائیں، صحیح اچھا سبق دیں۔ جو لفظ کی جس بات کی سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، استاد جی، مولوی صاحب، قاری صاحب، بھائی صاحب مجھے ہمیں دوبارہ سمجھا دیں، بتا دیں، میرا فرض بنتا ہے، میں آپ کو دوبارہ پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار یاد کریں۔ ایک دفعہ آپ کو سبق یاد نہیں ہوا، آپ کی زبان کے اوپر وہ لفظ ادا صحیح نہیں ہوئے تو آپ مجھے بتائیں کہ قاری صاحب ہمیں یہ لفظ دوبارہ بتائیں، میں دوبارہ بتاؤں گا۔ پھر آپ کو صحیح یاد نہیں، آپ پھر مجھے کہیں کہ قاری صاحب آپ دوبارہ بتائیں، میں بتاؤں گا۔ جب تک آپ کو لفظ صحیح نہ ادا ہوئے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ ہمارا کام ہے، ہمیں تنخواہ کس چیز کی دی جاتی ہے، ہمیں وظیفہ کس چیز کا دیا جاتا ہے، اتنے اخراجات آپ کے لیے برداشت کر رہے ہیں صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو صحیح نماز پڑھنا ہے، آپ صحیح نماز پڑھنے والے ہوں، آپ صحیح اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، آپ اللہ کو خوش کرنے والے ہوں، آپ اللہ کو آگے جھکنے والے ہوں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو راضی کرنے والے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے والے۔ بس ہماری یہ کوشش ہے۔ تو بقیہ اگر آپ پھر آگے محنت نہ کریں، بتائیں نہ، پڑھیں نہ، تو بچوں یہ دیکھ لو میری پکڑ نہیں آپ کی پکڑ ہے۔ آپ کے لیے اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں، پیسے، اخراجات، وظیفہ، تنخواہیں، سارا کچھ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن آئے۔ اگر آپ نہیں پڑھو گے نا، آپ نے یہ نہ سمجھو کہ صرف آپ کا نقصان ہے، اس کے اندر آپ کے ماں باپ کا نقصان کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ادارے کا نقصان، جو انتظامیہ ہمیں وظیفہ دے رہی ہے ان کا نقصان، کو کس لیے آپ کے لیے دے رہی ہے، آپ کے لیے سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دین آئے، اللہ کو راضی کرنے والے ہو، پیارے نبی کو راضی کرنے والے ہو، اللہ کے حکم ادا کرنے والے ہو، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر چلنے والے ہو۔ تو ان باتوں پہ عمل کرو گے نا بچوں؟ نیک بنو گے نا؟ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ رب العزت آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ رب العزت ہر پریشانی اور مصیبت سے بچائے۔ تو شاباش، اب پڑھنے کے لیے تیار ہو آپ؟